نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، ادب، احترام یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ اسی طرح ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اس امت پر لازم ہے۔ اس حوالے سے تفصیلی بیان تحفظ ناموس رسالت کے عنوان سے یوٹیوب پر فروغ اسلام چینل پر موجود ہے۔ اگر کوئی بدبخت اس سنگین جرم کا مرتکب ہو جائے تو اس کی سزا پاکستان کے پینل کوڈ کے دفعہ 295C میں موجود ہے، لہٰذا ایسی صورت میں بذریعہ عدالت اس ملعون شخص کو سزا دینے کے لیے شریعت اور قانون کے تقاضے پورے کیے جائیں اور پرامن قانونی چارہ جوئی کی جائے تاکہ عدالت اس کو سزا دے۔ لیکن اچھی طرح یہ بات سمجھ لیجئے کہ کسی فرد یا گروہ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ از خود ایسے مجرم کو سزا دے۔ جب ریاست موجود ہے اور قانون موجود ہے، عدالت موجود ہے، تو پھر یہ حق کسی کو حاصل نہیں ہے، نہ فرد کو نہ کسی گروہ کو، کہ وہ ایسے مجرموں کو خود سزا دے۔ قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت قطعاً نہیں ہے، بلکہ عدالت کی یہ ذمہ داری ہے کہ مجرم کے اقرار یا شرعی ثبوت کے ملنے پر سزا کا حکم دے، اور ریاست اور حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس سزا پر عمل درآمد کرائے۔ اور اگر عدالت انصاف نہ مہیا کر رہی ہو تو پھر ایسی صورت میں قوم پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ مجرموں کو خود سزا دے، بلکہ قوم کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ جدوجہد کر کے اس نظام کو تبدیل کریں جس میں انصاف نہ ملتا ہو، اور اس کی جگہ عدل اور انصاف پر مبنی نظام کو قائم کریں۔ 3 دسمبر کو سانحہ سیالکوٹ یہ واقعہ افسوسناک بھی ہے اور ملک اور ملت کی بدنامی کا سبب بھی بنا ہے۔ شریعت اور ملک کا قانون اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا، بلکہ اس عمل کے مرتکبین خود مجرم بن گئے ہیں، اور اس واقعے کی تمام اہل علم اور طبقات نے پرزور مذمت کی ہے۔ لہٰذا میری یہ گزارش ہے کہ ایسے سانحات سے بچا جائے، اور خدا نخواستہ کبھی ایسا واقعہ ہو جائے کہ جس میں کوئی توہین رسالت کا مرتکب ہو تو اس کو سزا دلانے کے لیے بذریعہ عدالت کارروائی کی جائے، از خود کوئی اقدام نہ کیا جائے۔ اس حوالے سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ من سب نبیا فاقتلوہ، کہ جو نبی کو گالی دے اس کو قتل کر دو۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ روایت امام طبرانی نے روایت کی ہے، لیکن یہ روایت سنداً ضعیف ہے، جبکہ اس جرم کے مرتکب کی سزا قرآنی آیات، احادیث نبویہ، صحابہ کرام کے عمل، فقہاء اور مجتہدین کی آراء کی روشنی میں پاکستان پینل کوڈ میں سزائے موت تجویز کی گئی ہے۔ لہٰذا یہ خطاب اگر سند کے اعتبار سے اگرچہ ضعیف ہے لیکن متن کے اعتبار سے درست ہے، تو یہ خطاب عوام کو نہیں ہے کہ عوام از خود جو ہے وہ قتل کرے، بلکہ ایسی صورت میں من سب نبیا فاقتلوہ، یہ خطاب جو ہے عدالت کو ہے، یہ خطاب ریاست کو ہے،
ریاست کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، عدالت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ تحفظ ناموس رسالت کے لیے اقدام کرے تاکہ کوئی مجرم اس جرم کا ارتکاب نہ کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح بات سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔